اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کی خدمت میں بکرات کے حالات و واقعات اور اس کے ملفوظات اور اس کی جو نصیحت برے اور حکمت و دنائی سے برے اقوال اور اس کے جو حفظان صحت پر جو اقوال تھے ان کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ پچھلی نشستوں میں بکرات کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مزید جو یونانی اتباع کرام ہیں ان کا ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو ناظرین کرام، بکرات کی شخصیت کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے جو اتباع نامدار ہیں یونانی حکمہ کرام جن کے اندر بکرات نے فن طب کی اشاعت کی تھی ان کا انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انتہائی دلچسپ ویڈیو ہیں، معلوماتی ویڈیو ہیں، انتہائی علم میں اضافہ ہوگا اور ان میں بہت ساری حفظان صحت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، بکرات کے بعد بابا طب کے بعد ہم جو پہلی شخصیت ہے اس کا ذکر کریں گے بند کلیس کا۔ ناظرین کرام، حکیم بند کلیس یہ بکرات کے دور کے فوراً بعد اس کا دور آتا ہے۔ اس کے متعلق تذکرہ نفیسوں کے مطابق انہوں نے لکھا ہے، جو تاریخ پر جلیل القدر تصنیف ہیں ان میں اس کا ذکر ملتا ہے حکیم بند کلیس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم اثر تھا، یعنی اس زمانے میں تھا۔ تو حکمت اس نے حکیم لقمان سے سیکھی، یعنی حضرت لقمان جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اس کے مطلب کہتے ہیں اس نے حکمت سیکھی، اس کے حکیم لقمان کی خدمت میں رہا اور کافی عرصہ اس نے جو فلسطین میں اپنا وقت گزارا۔ اس کے بعد پھر یہ یونان آیا۔ تو جب یہ یونان آیا تو حکیم بکرات کی وفات ہو چکی تھی، تو اس کی وفات کے بعد آگے پھر اس نے حکیم بکرات کی جو تصانیف تھی اس کا اس نے بغور مطالعہ کیا اور حکیم بکرات کے نظریے کو آگے لے کر چلا۔ تو ناظرین کرام، بند کلیس وہ پہلا شخص ہے جس نے صفات الہی کے اندر نقطہ جامعہ تلاش کیا، یعنی پہلا شخص ہے کہ جنہیں فلسفے کے تحت، یعنی یہ پہلا شخص ہے جس نے فلسفے کے تحت یعنی انتہائی پختہ دلیل سے صفات الہی کا نقطہ جامعہ تلاش کیا، یعنی ایک وضاحت کی۔ تو توحید کا عمل تو انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ خاص جو یونانی فلاسفر ہیں انہوں نے خاص اس پر جو ہے وہ اس بات پر انہوں نے تحریریں لکھیں اور ان کے اندر نقطہ جامعہ کو وضاحت کی۔ تو ناظرین کرام، حکیم بند کلیس کا معقول بات ہے کہ اس کے ایک بہت ہی شاندار اقوال اس کا ایک ہے، یہ بھی ہے کہ یہ کہتا ہے ہمارے پاس جب حالت صحت میں انسان درندوں کی غذا لیتے تھے
یعنی حالت صحت میں یہ بات کا مفہوم میں آپ کو بتانا لگا کہ جب حالت صحت میں انسان درندوں کی خوراک لیتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ یعنی درندوں کی خوراک لینے سے مطلب یہ ہے کہ تام پر تام کرنا، بہت زیادہ کھانا، اس کو درندوں کی غذا کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا جب انسان حالت صحت میں درندوں کی خوراک لیتے تھے، ہمارے پاس آئے تو بیمار تھے، ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو چڑیوں کی غذا دی، یعنی چھوٹے پرندوں کی غذا دی، کیونکہ چھوٹے پرندوں سے مثال اس نے یہ دی کہ ہم بہت قلیل مقدار خوراک کی استعمال کرتے ہیں، تو جب ہم نے ان کو ان جیسی غذا دی تو وہ تندرست ہو گئے بغیر کسی دوا کے۔ یہ انتہائی حکمت بری دانائی بڑی ان کے اقوال ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کا مشہور قول ہے حکیم بند کلیس کا، یہ کہتا ہے کہ جب انسان حالت صحت میں ہوتا ہے تو درندوں کی غذا لیتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے تو ہم علاج کیا کرتے ہیں، ان کو چڑیوں کی یعنی چھوٹے جانوروں کی غذا جو دیتے ہیں، یعنی قلیل مقدار میں غذا دیتے ہیں تو وہ تندرست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسی حکمت بری بات ہے، یہ انتہائی سوچنے والی اور گہری فکر والی بات ہے کہ تھوڑی غذا لینے سے انسان بغیر کسی دوا کے تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ حکیم بند کلیس کا قول ہے، تو اس پر عمل کیجئے گا اور انتہائی فائدے والی بات ہے، اور یہ ان کا زندگی بھر کا جو اتباع کرام کے ملفوظات ہیں، خاص طور پر یونانی اتباع کرام کے، یہ عام نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کڑی محنت کی، طب کے ابتدا کا دور تھا، یعنی فن طب کے ابتدا کا دور تھا، انہوں نے کڑی محنت کی، ان چیزوں کو کافی انہوں نے گہری نظر سے ان چیزوں کو دیکھا، اپنی گہری فکر کے ساتھ ان چیزوں کو انہوں نے آگے منتقل کی کہ یہ حفظان صحت کے اصول مرتب کیے ان سے، اور ان اصولوں سے ہمیں آگاہی دی آنے والے وقتوں کے لیے، اور ان کو باقاعدہ انہوں نے قلم بند کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ چیزیں سوچنے والی اور گہری فکر والی چیزیں ہیں، ان کو اپنائیے تو انشاءاللہ تعالی سب کا بھلا ہوگا۔ یہ تھے حکیم بند کلیس، ان کا زیادہ تفصیل جو طب کی ہیں ان میں ان کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، بس یہی تفصیل ان کی ملتی ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے، یعنی اس زمانے میں تھے۔ تو ہم عصر کہتے ہیں ہم زمانے کو، یعنی ایک زمانے میں ہونا ہم عصر کہا جاتا ہے۔ تو حکیم لقمان سے انہوں نے جو ہے وہ حکمت و دانائی اور علاج معالجہ سیکھا۔ تو بعد میں یہ انہوں نے بیشتر علاقوں کے دورے کیے، فلسطین کا بھی اور مصر کا بھی، اس کے بعد پھر یہ یونان واپس آئے۔ تو حکیم بقرات کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن حکیم بقرات سے یہ ملے نہیں ہیں، ان کے تلامذہ میں سے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حکیم بقرات کی جو تصانیف ہیں ان کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے جو نظریے تھے ان کی ہدایت دی اور ان کی حمایت کی۔ یہ تھے حکیم بند کلیس کی میں نے آپ کو بات سنا دی ہے کہ یہ تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ تو ان کا قول بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا چینل دیکھتے رہیے، ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔